آج کچھ نام نہاد سید اور برائے نام شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے. جو بھی جس کا یہ عقیدہ ہو، منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ سید زادی کو غیر سید سے اگر کوئی اس نکاح کو جائز سمجھتا ہے تو پھر اس کا عقیدہ خراب ہے، کیونکہ سید زادی اور خیر سید میں بھائی حرام اور حلال کا فرق پایا جاتا ہے. ہمارے چھٹے تاجدار ولایت منبر پہ بیٹھے ہیں. بھائی کتاب کا نام ہے فروع کافی، لکھنے والے یعقوب کلینی ہے، روایت بھی صحیح و سند ہے. تیرے میرے معصوم کا فرمان ہے، میرے معصوم نے جس دلیل سے ایک ملعون کا منہ بند کیا تھا تو پھر آج ممتاز نقوی منبر سے اس زمانے کے ملعونوں کے بھائی منہ بھی اسی دلیل سے بند کرنا چاہتا ہے. ایک ملعون آیا، اس کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. اس نے کہا میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میں آپ سے رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں. اب معصوم کی بارگاہ ہے، اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ معصوم سامنے بیٹھے ہیں، وقت کا امام سامنے بیٹھا ہے، جس سے ہماری فقہ جعفریہ، جسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، وہی جعفر صادق علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہیں. یہ ایک ملعون نے کہا کہ مالک میں رشتے کی طلب کرتا ہوں، میں رشتے کی خواہشگاری کرتا ہوں. بابا جی وہ غیر سید تھا، اس کا نسب بھی جدا تھا، اس کا خون بھی جدا تھا، اس کا عقیدہ بھی جدا تھا. کہا میں رشتہ طلب کرتا ہوں. یا میرے معصوم فرماتے ہیں، کہا انکا لکفن فی دمیکا وحسبیکا فی قومیکا. کہا تو کف کہلاتا ہے لیکن تو اپنی قوم میں کف کہلاتا ہے، تو اپنے حسب میں کف کہلاتا ہے، تو اپنے خون میں کف کہلاتا ہے، تو اپنے قبیلے میں کف کہلاتا ہے. لیکن جہاں تک ہم اہل بیت کی بات ہے، ہم سادات کی بات ہے، کہا ساننا انی صدقہ تھی. کہا اللہ نے ہمیں صدقہ سے پاک رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر شاہ جی زندہ باد ہیں علی والے. کہا اللہ نے ہمیں بھائی جان صدقہ سے پاک رکھا ہوا ہے، کیونکہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. اسی وجہ سے وہ بیٹی بھی اس بندے پہ حرام ہے جس پہ صدقہ جائز ہوتا ہے. اب سادات پہ صدقہ حرام ہے لیکن غیر سید صدقہ لے سکتا ہے. میں عقیدے کے ایک صدر پڑھنا چاہتا ہوں، فیال بھی سادات پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید صدقہ لے سکتا ہے. اور میرے معصوم نے یہی دلیل پیش کر کے اس مقصر کا منہ بند کیا ہے. کہا ہم پہ صدقہ حرام ہے اور تم پہ صدقہ جائز ہے، اسی وجہ سے ہماری بیٹی آپ کا کف نہیں ہو سکتی. یعنی یہ رشتہ جائز نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ میں نے ایک جملہ بھی کہنا ہے اور میں نے چہرے بھی پڑھنے ہیں. کہا اسی وجہ سے یہ رشتہ جائز نہیں، اسی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ممتاز نقوی آج منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ کائنات کا بھائی کوئی ذاکر کیوں نہ ہو، کوئی مفتی کیوں نہ ہو، کوئی مولوی کیوں نہ ہو، کوئی الاشعری کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ معصوم کے حلال کو بھائی حرام کر دے اور معصوم کے حرام کو کوئی حلال کر دے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ کل بھی حرامی تھا، وہ آج بھی حرامی ہے. زندہ باد ہیں علی والے. حق ادا کر دیا. بسم اللہ. اب آباد و شاد رہیں، وارث بھی آپ جیتے رہیں، سرکار جیتے رہیں. خدا کی قسم آپ کی دعائیں ہیں. نوکر میں تو عزاداروں کا بھی نوکر، انہیں عزاداروں سے دعائیں ملی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. اللہ اکبر. دیکھو نا جی کیا بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. سردار میں ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہ اضافی جملے تھے. خدا کی قسم اگر کوئی بندہ، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ ہر نسب نے، ہر حسب نے ختم ہو جانا ہے لیکن میرا نسب باقی رہے گا، میری اولاد نے باقی رہنا ہے. اگر کوئی بندہ یہ نکاح جائز سمجھتا ہے تو اس کا مطلب وہ نبی کے نسب کا بھی قاتل ہے، اولاد کا بھی قاتل ہے، سادات کا بھی قاتل ہے. نسل کسی کرنا چاہتا ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کا پھر شمار سادات سے نہیں ہوتا. اگر یہ رشتہ جائز ہو گیا تو پھر وہ سادات سے خارج، اولاد بھی غیر سید بن جائے گی. اور جو اس دور میں سادات کو مٹائے وہ بھی یزیدی گروپ سے تھا، اور جو اس دور کے سادات کو مٹائے وہ بھی یزیدی ہے. زندہ باد علی والے مل کے دی حیدری.